ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دور ہو جائیں مجھ سے، مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا۔ شامر کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس انسان سے وہ اتنے عرصے سے چھپتی پھر رہی ہے وہ دوبارہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ سامنے کھڑے اس شخص کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور ارادے کی شدت جھلک رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی جو یقیناً اب دور ہو چکی ہوگی۔ اس کی باتوں کا وزن اس کی آواز کی گونج میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، شامر کا جس پر دل آ جائے وہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اپنی تمام آرزوئیں پوری نہ کر لے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی سختی اور یقین تھا جس نے وہاں کھڑے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن شامر کے الفاظ نے اسے اسی جگہ جکڑ دیا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، آنکھیں خوف اور بے بسی سے بھر آئیں۔ شامر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہ اس کے ہر احساس کو پڑھ پا رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے زمین کو چھوا جیسے زمین سے کچھ مدد لینا چاہتا ہو، پھر آہستگی سے بولا، میں نے ہر وہ چیز حاصل کی ہے جو میں چاہتا تھا، لیکن تم تو میری خواہش نہیں میری ضرورت ہو، اور ضروریات کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا، ان کا ہر حال میں حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے بھاگنا اب ممکن نہیں۔ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اب اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی، لیکن شامر کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ برقرار رہی جو شاید اس کی فتح کی علامت تھی۔ اور تمہارے ساتھ تو میں نے صرف اور صرف ایک ہی رات گزاری۔ شامر کے لبوں سے نکلنے والے ان الفاظ نے نایاب کے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا۔ وہ اپنی جگہ پر بے بسی سے کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نایاب اپنی تمام تر بے بسی اور غصے کے ساتھ اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس نے اپنے بال زور زور سے کھینچتے ہوئے چیخ کر کہا، ساری غلطی میری ہی ہے، میں نے تم پر یقین کر لیا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اس قدر گھٹیا نکل سکتے ہو۔ شامر اس کی حالت کو دیکھ کر بھی پرسکون رہا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دھیرے سے کہا، ابھی تو تمہیں میرے گھٹیا پن کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پریشان مت ہو، بہت جلد تمہیں اس بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی بے رحمی نے نایاب کے دل میں مزید خوف بھر دیا۔ یہ کہتے ہی شامر اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا جیسے اسے کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ کمرہ جیسے خاموشی کی گواہی دے رہا تھا۔ نایاب نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن اس کی حالت سنبھلنے سے باہر تھی۔ 2 دن بعد ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی، لیکن نایاب کے دل میں خوف، بے بسی اور غصے کا طوفان برپا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اس نے شامر پر بھروسہ کیوں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس رشتے کی بنیاد اب اعتماد اور محبت پر نہیں بلکہ زبردستی اور نفرت پر رکھی جا رہی ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں ہر لمحہ خوف کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، لیکن اسے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی طرح اس ظلم سے بھاگ جائے، لیکن حقیقت کا احساس اسے اپنی جگہ پر قید کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ماں کو بار بار سمجھا کر تھک چکی تھی کہ وہ اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس کی ماں ہر بار اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ ماں کی آواز میں ایک سرد مہری ہوتی جسے ان کے فیصلے کو پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ وہ کہتی، جو کچھ تم ماضی میں کر چکی ہو
اس کے بعد تو شکر کرو کہ تمہارے لیے ایک اچھے گھر سے رشتہ آ گیا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، اور وہ بچہ بھی اچھا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں ہر طرح کی خوشیاں دے گا۔ مہربانی کرنا وہاں جا کر اس طرح کے ڈرامے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی ہماری ناک کٹوا دو۔ نایاب دل تھام کر رہ جاتی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتی، جیسے اس کے الفاظ کا کوئی وزن نہ ہو۔ ماں کی نظروں میں نایاب کا ماضی ایک ایسا داغ تھا جسے چھپانے کے لیے یہ شادی ضروری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کے لیے یہ رشتہ صرف ایک سودا تھا، ایک ایسا سودا جو ان کے وقار کو بچانے کا آخری موقع تھا۔ لیکن نایاب کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اس کے ماضی کی تلخ حقیقتوں کو جانتے ہوئے بھی اسے استعمال کر رہا تھا۔ نایاب کے دل میں ایک دھڑکا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو یہ سب سمجھانے سے قاصر تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید شامیر کو اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پورے کھیل کے پیچھے وہی شخص موجود تھا۔ شامیر کا ہر قدم سوچا سمجھا اور منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ رہا تھا، جیسے ایک شاطر کھلاڑی جو شطرنج کے کھیل میں مہارت رکھتا ہو۔ نایاب کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ صرف ایک کٹ پتلی بن چکی ہے جس کی ڈوریں شاہمیر کے ہاتھوں میں تھیں۔ اسے اپنی ماں کی باتیں کانٹے کی طرح چبھتی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہر لمحہ اس کا دل چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا اظہار کرے، لیکن اس کی آواز اندر ہی دب جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی اس کی زندگی کو مزید تاریکی میں دھکیل دے گی، لیکن قسمت کا لکھا شاید اس سے مختلف نہیں تھا۔ اس کو شروع دن سے ہی اپنی زندگی میں ایڈونچرز کرنے کا شوق تھا۔ اس ہر وہ کام کرنے میں مزہ آتا تھا جو دوسروں کے لیے خطرہ یا غیر معمولی ہو، لیکن اس دوران وہ دوسروں کی مرضی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کے دل میں جو آتا وہ کر گزرتا، چاہے اس کے لیے کسی کی خوشی چھیننی پڑے یا کسی کا دل توڑنا پڑے۔ اس کے نزدیک اس کی خواہشات اور ارادے سب سے زیادہ اہم تھے۔ وہ انسانوں کو محض مہرے سمجھتا تھا جنہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ لوگوں کو خریدنا ایک عام سی بات سمجھتا تھا۔ اس کی دولت اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو پیسے سے نہ خریدی جا سکے۔ اس نے اپنی اسی سوچ کے تحت نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ایک تماشا بنا دیا تھا۔ دوسروں کے خواب، جذبات اور خواہشات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن اس دوران وہ یہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو احساسات کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے۔ یہ کسی سودے بازی یا خرید و فروخت کا حصہ نہیں بنتا۔ محبت میں دیانت، خلوص اور قربانی ہوتی ہے، جو نہ پیسوں کی محتاج ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دباؤ کی۔ شامیر نے شاید زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کا دل محبت جیسے خالص اور پاکیزہ جذبے سے خالی تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ جس محبت کو وہ اپنی دولت سے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کی گرفت سے بہت دور ہے۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جو اسے اپنی تمام تر چالاکیوں اور طاقت کے باوجود سمجھ نہیں آیا، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ وہ اس وقت دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، میرون اور سنہری جوڑے میں ملبوس۔ اس کا حسن سب کو مسحور کر رہا تھا۔ وہ کسی حور کی طرح دکھائی دے رہی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سجے زیورات، مہندی سے رچے ہوئے ہاتھ اور جھکی جھکی نظریں اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھیں۔ پہلو میں شامیر اپنی بھرپور وجاہت لیے موجود تھا، جس کی شخصیت کی دھاک ہر جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مختلف لڑکیاں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں حسرت سے آہیں بھر رہی تھیں۔ اسی دوران سونیا، جو اس کے چچا کی بیٹی تھی، نفرت بھری نظروں سے نایاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ کس طرح نایاب آج سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کا دل حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی سہیلی کے کان میں سرگوشی کی۔
تم مجھے تھوڑا سا وقت دو، ابھی جا کر میں اس کے شوہر کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں اسے بتاؤں گی کہ یہ ماضی میں کیا گل کھلا کر آئی ہے اور کس طرح اپنی عزت نیلام کر چکی ہے۔ سونیا کا دل بغض اور حسد سے بھرا ہوا تھا۔ دراصل وہ نایاب کو بچپن سے ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نایاب کو بے پناہ حسن اور دلکشی سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ اس کے برعکس سونیا کے نین نقش عام تھے اور اس کی جلد کا رنگ سانولا تھا، جسے وہ اپنی کمزوری سمجھتی تھی۔ یہ بات اسے ہمیشہ اندر سے توڑتی رہی۔ نایاب کی ہر کامیابی، ہر تعریف اور ہر خوشی اسے اپنی ناکامی کی یاد دلانے لگتی۔ دوسری طرف نایاب سونیا کے ساتھ ہمیشہ خلوص سے پیش آتی تھی۔ نایاب جب بھی اس کی تعریف کرتی، اسے خوبصورت کہتی، تو سونیا یہ سمجھتی کہ وہ اس کا مذاق بنا رہی ہے۔ یہ غلط فہمی اس کی نفرت کو کم کرنے کے بجائے مزید بھڑکاتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ سونیا کو صرف نایاب کو نیچا دکھانے کی فکر رہنے لگی۔ سونیا کی نظریں مسلسل نایاب اور شاہمیر پر جمی تھیں۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ نایاب، جس سے وہ دل ہی دل میں نفرت کرتی تھی، آج اتنی خوش اور کامیاب دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس خوشی کو برباد کر دے۔ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر تم ایسا کرو گی تو ساری دنیا کے سامنے اس بیچاری کا تماشا بن جائے گا۔ ایک لڑکی نے حیرت اور بے یقینی سے سونیا کو دیکھتے کہا۔ سونیا، جو اپنے غصے اور حسد میں مبتلا تھی، بے نیازی سے مسکراتے ہوئے بولی، تماشا تو اس کا ویسے بھی بننے والا ہے۔ اسی لمحے وہاں سکندر نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ وہ بھی نایاب کے تایا جان کا بیٹا تھا اور ہمیشہ سے معاملات کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ اس کی آمد نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ سکندر نے سب کی باتیں سن کر عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم سب کو یہ بات پہلے دن ہی سمجھا دینی چاہیے تھی کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں مکمل تفصیلات پتہ ہوتی ہیں۔ تمام لڑکیاں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی رازدار ہستی کو دیکھ رہی ہوں۔ ایک لڑکی نے اس سے پوچھا، تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ سکندر نے جواب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگایا اور پراسرار انداز میں بولا، بابا جان خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہمیر کو ساری حقیقت بتا دیں گے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی نایاب کے بارے میں مکمل معلومات نکلوائی تھیں۔ وہ مزید کہنے لگا، یہ شاہمیر نہ صرف ایک بڑا بزنس مین ہے بلکہ سیاست میں بھی خاصی مہارت رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے ایک شریف، بے داغ بیوی ہونا ضروری ہے۔ بابا جان کا کہنا ہے کہ اگر نایاب کی حقیقت بعد میں کھلے گی تو نہ صرف اس لڑکی کی بلکہ شاہمیر کی بھی بے عزتی ہوگی۔ لوگ اس پر تھو تھو کریں گے کہ ایک مضبوط اور قابل انسان نے اپنی بیوی کے انتخاب میں کتنی بڑی غلطی کی۔ سکندر کی باتیں سب کو حیران کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے لہجے میں ہلکی سی ہمدردی بھی جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، مجھے تو اس بیچارے شاہمیر پر ترس آ رہا ہے۔ وہ بے خبر اپنی نئی زندگی کے خواب سجائے بیٹھا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں کہ وہ کس طرح کے دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے۔ سونیا اور سکندر کی باتوں نے ماحول کو اور بھی سنجیدہ کر دیا تھا۔ ہر کوئی اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ نایاب، جو اس سب سے بے خبر سٹیج پر بیٹھی تھی، ان سازشوں کے جال میں پھنسنے والی تھی، اور شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے جا رہا تھا۔ کسی کو بھی مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سکندر مزید کچھ کہتا، ایک گرجدار مردانہ آواز گونجی جس نے سب کو چونکا دیا۔ سکندر اور سونیا دونوں فوراً پلٹے اور دیکھا کہ وہاں شاہمیر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سختی اور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کا غصہ کسی لمحے پھٹنے والا ہے۔ شاہمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور گہری نظروں سے سب کو گھورتے ہوئے کہا، تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی جرات مت کرنا۔
اس کی آواز میں ایسی سرد مہری اور طاقت تھی کہ سونیا اور سکندر سمیت سب لوگ ساکت ہو کر رہ گئے۔ شامیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر دوبارہ تم لوگوں نے میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں ایسی جگہ بھیج دوں گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں میں نہ صرف دھمکی تھی بلکہ ایک ایسا یقین بھی تھا جس نے ہر کسی کو خاموش کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کہا، تم لوگ میرے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہوگے، تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ میری بات کو مذاق مت سمجھنا، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ شامیر کے سخت لہجے اور الفاظ نے ماحول کو مزید سنگین کر دیا تھا۔ سونیا اور سکندر جو کچھ دیر پہلے تک نایاب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اب خود خوفزدہ نظر آنے لگے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی جواب دے یا کوئی وضاحت پیش کرے۔ شامیر کی نظروں میں چھپکی دھمکی اور بے رحمی نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے ایک آخری بار سونیا اور سکندر کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں ہجوم پر ڈال کر کہا، یہ میرا معاملہ ہے اور میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کسی کی بھی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے فیصلے یا میری زندگی کے بارے میں کچھ بولے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے الفاظ جیسے ہوا میں معلق ہو کر ہر کسی کو اپنی جگہ پر جکڑ چکے تھے۔ بھائی وہ ہم تو، سکندر ہکلانے لگا، لیکن شامیر نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی سرد نظروں نے سکندر کو مزید گھبرا دیا۔ تم تو خاموشی ہو جاؤ، شامیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم نے بھی جو گل کھلائے ہیں ان کے بارے میں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اگر ان میں سے ایک ویڈیو بھی تمہارے والد کے ہاتھ لگ گئی تو سوچو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ وہ تو تمہیں بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم رات کی تاریکی میں کلبوں میں جا کر دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہو تو سوچو پورے خاندان میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ شامیر کی باتوں نے سکندر کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ سونیا اور مائرہ بھی یہ باتیں سن کر ششدر رہ گئیں۔ وہ دونوں حیرت اور غصے سے سکندر کو دیکھنے لگیں، جیسے یہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہوں کہ سکندر ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ سکندر کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ فوری طور پر ہاتھ جوڑ کر شامیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے بابا جان کو یہ بات نہ بتائیے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی اس لڑکی کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا، بلکہ اب تو میں نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ سکندر کی منت سماجت نے سونیا اور ماہرہ کو مزید غصے میں مبتلا کر دیا، لیکن وہ دونوں جانتی تھیں کہ اس وقت شامیر کے سامنے بولنا ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ شامیر نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وعدے کی قیمت ہوتی ہے اور میں وعدہ پورا ہونے کے بعد ہی فیصلہ کرتا ہوں کہ تم پر اعتبار کیا جائے یا نہیں۔ ابھی کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ کہہ کر شامیر نے ایک آخری بار سخت نظروں سے سکندر کو گھورا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ سکندر کی حالت اب بھی پتلی تھی اور وہ بے بسی سے زمین کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ سونیا اور مائرہ ابھی بھی اس پر خشمگین نظروں کے تیر برسائے جا رہی تھیں۔ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ اگر شامیر اتنے پر اعتماد انداز میں بات کر رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہوں گے۔ اسی لیے کسی بحث میں الجھنے کے بجائے اس نے جلدی سے معافی مانگ لینا ہی بہتر سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور وہ مزید مشکلات سے بچ جائے گا۔ معذرت کے بعد وہ فوراً واپس سٹیج کی طرف بڑھ گیا جہاں نایاب اور شاہمیر بیٹھے تھے، لیکن اس کے جاتے ہی وہ دونوں کزنز سونیا اور ماہرہ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگیں، جیسے اب بھی اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتی ہوں۔ سونیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو جناب اب ہمیں نصیحتیں سنا رہے ہو؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بھی ہمارے ساتھ مل کر کسی کی عزت کے پرخچے اڑا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ اچانک یہ پاکیزگی کہاں سے آ گئی؟ سکندر نے ان کی باتوں پر بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یار ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کیا تم لوگ اب ان غلطیوں کی بنیاد پر میرا کردار جج کرو گے؟ اس کا لہجہ مدافعانہ ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر واضح بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ اور جہاں تک تم دونوں کا سوال ہے تو تم لوگ بھی کوئی پارسا نہیں ہو، ہر کوئی اپنی حد میں رہ کر وہ سب کچھ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کسی کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے کا تم لوگوں کو کوئی حق نہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور بغیر کسی اور کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ خود بھی انہی کے ساتھ مل کر نایاب کی عزت کے بارے میں نہایت گھناؤنی باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت اسے کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب چونکہ بات اس کی اپنی عزت پر آ چکی تھی، اسی لیے اسے اچانک دوسروں کی عزت کا خیال آنے لگا تھا۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، وہ دوسروں کے درد کو تب تک محسوس نہیں کرتا جب تک وہ درد اس کی اپنی ذات پر نہ گزرے۔ سکندر کی حالت اس وقت ایک ایسے شخص کی طرح تھی جو اپنی غلطیوں کی صفائی تو دے رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں جانتا تھا کہ وہ بھی انہی غلطیوں کا حصہ ہے۔ اس کی باتوں نے سونیا اور ماہرہ کو مزید غصہ دلایا، لیکن وہ خاموش رہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر کی موجودگی میں زیادہ بولنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بارات کا شور اٹھا تو نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے اس کے دل پر بوجھ سالوں سے جمع تھا اور اب سب کچھ ایک ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس کے الفاظ اسے تسلی نہ دے سکے۔ نایاب کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی اندرونی کیفیت سب کچھ ظاہر کر رہے تھے۔ قریب ہی کھڑا شاہمیر، جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے رونا بند کر دو، اس نے سرد اور بے حس لہجے میں کہا۔ تمہارے یہ آنسو اب مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، اگر تمہارے دل میں اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے اور تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو مجھے مار لیا کرو، شاید اس سے تمہیں سکون مل جائے اور مجھے بھی یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نایاب نے اس کی بات پر حیرت اور غصے سے سر اٹھایا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھنے کی ہمت کی، لیکن جلد ہی وہ نظر ہٹا گئی۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک گہرائی جو اسے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا ایسا اثر تھا کہ نایاب اپنی تمام جرت کے باوجود زیادہ دیر اس کا سامنا نہ کر سکی اور فوراً پلکیں جھکا لی۔ شامیر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، رونے سے کچھ نہیں بدلے گا اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ یہ سب کچھ تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے آنسو سنبھال لو، کیونکہ یہ دنیا کسی کی آنسوؤں پر نہیں چلتی۔ نایاب نے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل پر چھائے بادل ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے مضبوط رہنے کی تاکید کی، لیکن وہ خود بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے بس نظر آ رہی تھی۔ بارات کا شور قریب آ چکا تھا، ہر طرف خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے، لیکن نایاب کا دل ایک عجیب خوف اور مایوسی میں گرفتار تھا۔ شامیر کی باتیں، اس کا انداز، اس کی آنکھوں کی بے نیازی، سب کچھ نایاب کے دل پر نشتر کی طرح چبھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے یہ سب سہنا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نایاب، شامیر نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں جیسے نایاب کی روح تک پہنچ گئیں۔ پھر اس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سب کچھ تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ہی تھا، اور تمہارے یہ آنسو کسی چیز کو بدل نہیں سکتے۔ ماں کے گلے سے لگی نایاب نے ایک بار پھر اپنے آنسو پونچھے، لیکن اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر قطرہ
اس کی اندرونی بے بسی اور مایوسی کا عکاس تھا۔ وہ ماں کی باہوں میں سکون تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ سکون کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس دلاسے میں وہ طاقت نہ تھی جو نایاب کو سنبھال سکتی۔ بارات کے شور نے ماحول میں ایک عجیب سا تضاد پیدا کر دیا تھا۔ ہر طرف خوشی کے نغمے گونج رہے تھے، کہے بلند ہو رہے تھے، لیکن نایاب کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی اس کے لیے زندگی کا ایک نیا دروازہ نہیں، بلکہ ایک قید خانہ ثابت ہونے والی ہے۔ شاہ میر کی بے نیازی، اس کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی گہرائی، سب کچھ نایاب کے دل پر ایک بوجھ کی طرح سوار تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اسی بے بسی اور مجبوری میں گزرے گی، یا کسی موڑ پر اسے اپنی آزادی اور سکون واپس مل سکے گا۔ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مجھے یقین ہے تم ان باتوں پر عمل کرو گے اور میری بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ آمنہ بیگم جلدی سے آگے بڑھیں۔ ان کے لہجے میں امید اور فکر دونوں جھلک رہے تھے۔ شاہ میر نے ایک لمحے کے لیے ان کی بات سنی، پھر نہایت ہی نرم لہجے میں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آنٹی، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس بے فکر ہو جائیں اور گھر جا کر آرام کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے نایاب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نایاب کے چہرے کی رنگت ایک لمحے میں زرد پڑ گئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا اور ماضی کے بھیانک لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے کو تھی اور آنکھیں بے اختیار فرش پر جم گئیں۔ آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو فوراً فکر مندی سے شاہ میر کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئیں۔ بیٹا، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت معصوم ہے۔ زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا۔ اسے ہمیشہ اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھنا اور اسے زمانے کی ظالم سرد اور گرم ہواؤں سے بچانا۔ شاہ میر نے ان کی بات غور سے سنی اور سر کو ہلکے سے جھکاتے ہوئے نہایت اطمینان بخش انداز میں بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے، اسے کسی بات کی کمی یا تکلیف نہیں ہوگی۔ نایاب نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن شاہ میر کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے نایاب کی طرف جھکتے ہوئے اتنے آہستہ لہجے میں کہا کہ صرف وہی سن سکے، تمہاری ماں کو واقعی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تم صرف اور صرف میری ہو۔ نایاب کا دل چاہا وہ کچھ بولے، چیخے یا روئے، لیکن اس کے لب خاموش تھے اور آنکھوں میں صرف خوف کی جھلک باقی رہ گئی۔ آمنہ بیگم جو اپنی جگہ مطمئن ہو کر واپس ہو رہی تھیں، اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کی بیٹی کا دل کس کرب میں گرفتار تھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہ میر کے دل میں آیا کہ وہ کہہ دے، آپ مجھے اپنی بیٹی دے رہی ہیں یا پھر ایک بچی میرے حوالے کر رہی ہیں، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ وہاں کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ یہ بات کہہ سکتا، لیکن اندر ہی اندر وہ یہ نصیحتیں سن سن کر جھنجھلا چکا تھا۔ اتنی نصیحتیں تو میرے والد نے کبھی نہیں کی، اس نے دل میں سوچا، لیکن معاملہ نایاب کا تھا، وہی نایاب جس پر وہ مکمل طور پر دل ہار چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش فہمی کا شکار تھا کہ وہ اسے دوبارہ اپنا لے گا، اسے اپنی محبت کے سحر میں جکڑ لے گا اور ایک پرسکون زندگی گزارے گا، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ جو زخم وہ نایاب کے دل پر پہلے دے چکا تھا، ان کے بعد اس کا دوبارہ نایاب کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ جب وہ شادی کے بعد گاڑی میں بیٹھے تو نایاب کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے شاہ میر سے کہا، پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شاہ میر نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟
میں نے कुछ नहीं किया, तुम्हें किस बात का डर है? नायाब की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप जानते हैं शामिर, कुछ अर्सा पहले आपने मुझे इसी तरह गाड़ी में बिठाया था, और फिर जो कुछ किया था उसके बाद मैं आज तक खुद से नज़रें नहीं मिला पाई। उसके लहजे में लर्जिश और आंखों में बेबसी थी। शामिर की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो जानता था कि उसके माजी की हरकतें नायाब के दिल पर कैसे नकूश छोड़ चुकी हैं, मगर वो खुद को बेकसूर जाहिर करने की कोशिश करते बोला, नायाब, वो सब माजी की बातें हैं, अब सब कुछ बदल चुका है। मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी इज्जत हो, क्या तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शक है? नायाब ने उसकी बात पर तंजिया हंसी हंसकर कहा, नीयत? शामिर, आपकी नीयत पर तो मैं आज भी यकीन नहीं कर सकती। आपने मुझे जिस तरह बर्बाद किया वो एक ख्वाब नहीं, हकीकत थी, और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। शामिर ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। मैंने जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूं नायाब, मगर क्या तुम हमेशा के लिए मुझे सज़ा देना चाहती हो? क्या एक मौका नहीं दे सकती? नायाब ने आंसू साफ करते हुए कहा, आपको मौका दिया था शामिर मैंने, मगर आपने वो मौका खो दिया। अब मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, ना मोहब्बत ना वजाहत, बस अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ। ये सुकून आपकी कुर्बत में मुमकिन नहीं। गाड़ी के अंदर एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। शामिर ने नायाब को बगौर देखा, मगर उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत थी। वो जान गया था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, मगर उसके लिए नायाब को हासिल करना एक जुनून बन चुका था। पुरसकून हो जाओ, सब ठीक है, शामिर ने नरम लहजे में कहा और गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए ताकि नायाब को कुछ ठंडी हवा लगे। नायाब ने थोड़ा बेहतर महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात अब भी बिगड़े हुए थे और पलकें खौफ से झुकी हुई थीं। शामिर ने उसे एक लम्हे के लिए देखा और धीरे से कहा, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। फ्रंट सीट पर बैठे जुनेद ने इस मौके पर बात छेड़ दी, यार, तुम अपने वालिदैन का तो इंतज़ार कर लेते, कम अज़ कम उन्हें पाकिस्तान आने देते। अब अगर उन्हें तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, उसने फिक्रमंदी से कहा। शामिर ने कहकहा लगाया और बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे वालिदैन की फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जुनेद, उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ दिया हुआ है। मैंने एक बार मजाक में अपनी माँ से कहा था कि मेरा जब दिल करेगा मैं शादी कर लूँगा, तब उन्होंने भी हंसते हुए जवाब दिया था कि बेटा, तुम सिर्फ शादी कर लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, चाहे हमें बुलाओ या ना बुलाओ, मैं खुश होंगी अगर तुम्हारा घर बस जाए। बहू को ले आओगे तो बस हम भी उससे मिल लेंगे। जुनेद ने उसे घूरा और झुंझलाकर कहा, शामिर यार, ये जो बातें माएँ मजाक में कहती हैं उनको तुमने हकीकत समझ लिया। हर माँ कहती है ऐसी बातें, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वाकई उन्हें बाईपास कर दो। शामिर ने लापरवाही से कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देख जुनेद, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मेरे बंधे हुए हाथ देख, आज मैंने नायाब को अपना बनाया है। इस तरह की बातें करके इस दिन को ख़राब मत कर। अगर तुम इज्जत के साथ और खामोशी से गाड़ी चला सकते हो तो ठीक है, वरना उतर जाओ, मैं खुद ही इसे लेकर अपनी हवेली चला जाता हूँ। जुनेद ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर झुंझलाकर सर हिलाया, यार तुम भी ना, ठीक है, गाड़ी चल रही है, मगर ये ना समझना कि मैं तुम्हें हक दे रहा हूँ। नायाब ने उन दोनों की बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में खौफ की कैफियत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानती थी कि शामिर की बातों के पीछे एक अजीब सी जिद और जुनून छुपा हुआ है, और यही चीज़ उसे मज़ीद बेसकून कर रही थी। जुनेद फ़ौरन ही खामोश हो गया, क्योंकि अब उसके दोस्त का दिमाग भी गुस्से से घूम गया था, और वो जानता था कि जब एक बार उसका मीटर शार्ट हो जाए तो वो किसी का भी लिहाज नहीं करता। यहाँ तक कि अगर उसका बाप भी उसके सामने आ जाता
تو وہ اپنے لہجے کی ٹون تبدیل نہ کرتا، کیونکہ یہ اس کی فطرت تھی، اور فطرت انسان کی کبھی نہیں بدلتی۔ نایاب نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر سکون کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماضی کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے تھے، وہ دن جب اس کی معصومیت کو بے دردی سے کچل دیا گیا تھا، اس کے دل و دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی ہے؟ نایاب نے آہستہ سے خود سے کہا، جیسے اپنے دل کی بات کسی اور کو سنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاہ میر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور قدرے سرد لہجے میں بولا، اب یہ فضول باتیں بند کر دو، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، پیچھے دیکھنے کا نہیں۔ نایاب نے غصے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور شاہ میر کی طرف دیکھا۔ بھول جاؤں؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں یہ سب کچھ بھول سکتی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا؟ تم نے میری زندگی برباد کی اور اب چاہتے ہو کہ میں یہ سب بھول جاؤں؟ شاہ میر نے گہری سانس لی اور نرمی سے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میں نے اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شادی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہاری زندگی کو بہتر بنانے کی چاہت رکھتا ہوں۔ نایاب نے طنزیہ انداز میں کہا، شادی؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ شادی میرے دکھوں کا مداوع کر دے گی؟ تم نے جو میری معصومیت چھینی تھی وہ تم واپس لا سکتے ہو؟ شاہ میر نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، نایاب، میں تمہیں تمہارا ماضی واپس نہیں دے سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ نایاب نے سر جھکا لیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں، اس کے اندر کا خوف اور شاہ میر کے یہ وعدے، سب کچھ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان کی طرح چل رہا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی، مگر دونوں کے دلوں میں شور مچا ہوا تھا۔ ان دنوں اس گاؤں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا تھا۔ دراصل پتہ چلا تھا کہ اس گاؤں میں موجود پہاڑوں کے پیچھے ہرن موجود ہیں۔ وہ ان کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح ایک بستی میں داخل ہو گیا جہاں پر اس کی کزن کی شادی چل رہی تھی، اور وہ اس وقت تیزی سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ شاہ میر کو تھوڑا سا پانی چاہیے تھا کیونکہ ان کی گاڑی یکدم بند ہو گئی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ اس گھر کی طرف بڑھا تھا جب وہ تیزی سے اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ یا میرے اللہ، یہاں پر بلڈوزر کس نے کھڑا کر دیا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ حالانکہ اس طرح کی بات پر تو وہ غصہ کر جاتا تھا، لیکن سامنے کھڑی جس لڑکی نے یہ بات کی تھی وہ بے حد معصوم اور خوبصورت تھی، اور خوبصورتی تو اس کی کمزوری تھی۔ لگتا ہے آپ انسان اور بلڈوزر میں فرق بھول گئی ہیں۔ ایک مردانہ آواز پر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو خود بھی چند لمحوں کے لیے پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ بھی وجاہت کا پیکر تھا اور خوبصورت انسان تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں اور کانپتے ہوئے کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دراصل اس شادی میں بہت کم لوگ انوائٹڈ تھے، جن میں وہ پہچانتی تھی کہ یہ کوئی اجنبی ہی تھا جو وہاں پر چلا آیا تھا۔ میں ایک مسافر ہوں اور پانی لینے کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اس پر اس نے اپنے کزن کو آواز دی اور خود وہاں سے نکل گئی، جبکہ شاہ میر کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شام کے وقت اس کے دوست اسے پہاڑوں کے پیچھے چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھے تو میری ہرنی مل گئی ہے، میرے یہاں پر آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب وہ مجھے اسے یہاں سے لے کر جانا ہے۔ جنید غصے سے اسے دیکھتے بولا، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگو گے۔ ہاں اور نہیں تو کیا، میں نے پہلے ہی دن تم سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے کلیئر کر دی تھی کہ جس بھی چیز پر میری نظر پڑ جائے اور وہ مجھے پسند آ جائے
تو وہ میری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بات چیز کی نہیں بلکہ ایک زندہ لڑکی کی ہو رہی ہے۔ تم اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو دل میں آئے گا وہ کروں گا۔ اگر تم میرے باپ کو بھی بتا دو تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ حد سے زیادہ خود سر اور بدتمیز انسان تھا، اور یہ بات وہاں پر بیٹھے سب لوگ جانتے تھے، مگر اس کو سمجھانا بھی ضروری تھا۔ شروع سے ہی اس کی عادت تھی، جو بھی لڑکی اسے پسند آتی وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ چلا جاتا تھا۔ اگلے دن اس نے جا کر جب اس چیز کی پیشکش کی تو بے ساختہ اس معصوم لڑکی کا ہاتھ اٹھا اور شامیر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ تمہاری مدد میں نے تم پر ترس کھا کر کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مجھے اس طرح کی گھٹیا آفرز کرنا شروع کر دیتے۔ اگر دوبارہ کبھی تم مجھے اس گھر کے قریب بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے والدین کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ وہ ابھی تک بے یقین کھڑا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس کے باپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی کبھی اسے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی جرت کہ اس نے اس پر یعنی شامیر پر ہاتھ اٹھایا۔ کافی رات تک وہ اسی بارے میں ہی سوچتا رہا، اور پھر اس نے اٹل فیصلہ لیا۔ اس لڑکی کو اگلے ہی دن اغوا کر لیا اور اسے اپنے شہر والی حویلی لے کر چلا گیا۔ دوسری طرف جب نایاب کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی گھر پر پایا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر جب یہ شخص اس کے سامنے آیا تو اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ تم نے کیا سوچ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس طرح سے تم مجھے ذلیل کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچا لو گی؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی، کیونکہ اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس سے نہ صرف تم اپنی نظروں میں گر جاؤ گی بلکہ مجھے بھی سکون مل جائے گا، میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے بولی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ وہ سب تو میں پہلے بھی تمہارے ساتھ کرنے والا تھا، لیکن تب مجھے کوئی اچھی وجہ نہیں مل رہی تھی۔ اب تو تم نے مجھے ایک وجہ دے دی ہے۔ اور پھر اس دن اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اگر تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہی ہے تو پہلے مجھ سے نکاح کر لو۔ مجھے گناہوں سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کا گناہ کر کے مجھے میری اپنی ہی نظروں میں نہ گراؤ۔ شامیر کو یہ آئیڈیا کافی مناسب لگا تھا، اور یہ اس کے لیے نیا بھی تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس سے یہ سب کرنے سے پہلے نکاح کی پیشکش کر رہی تھی۔ جوش میں آ کر اس نے اپنے دوستوں کو بلا کر نکاح تو کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے اس لڑکی کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا، اور پھر اگلے ہی دن اسے ایک کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر چلا گیا۔ تب اس کی عمر تھوڑی کم تھی، اور وہ ایک نمبر کا عیاش انسان بھی تھا۔ اسے نہ تو نکاح کی اہمیت کا پتہ تھا اور نہ ہی اسے کبھی کسی لڑکی کی عزت کی فکر ہوئی تھی۔ دوسری طرف نایاب کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ وہ ساری ساری رات روتی رہتی تھی، چیختی رہتی تھی۔ اس کی ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو سارے محلے والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ سب اس پر تھو تھو کرنے لگے تھے۔ خوف کے مارے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اس شخص کو بددعائیں دیتی تھی جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ دوسری طرف شامیر کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آ ہی گیا جب اسے اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ اس دن وہ بارش کے موسم میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ہی اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک مسجد تھی اور بارش تیز تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ مسجد میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی جائے۔ اسے مسجد میں داخل ہوئے نہ جانے کتنے سال گزر گئے تھے۔ جب وہ اندر گیا تو وہاں پر ایک خطبہ چل رہا تھا۔ اس کا دل خود بخود اس طرف مائل ہو گیا
और वो वहाँ पर सुनने के लिए बैठ गया। मौलवी सब लोगों को ज्यादती करने वालों का अंजाम बता रहा था। जैसे जैसे वो सुनता गया, उसका दिल तकलीफ से फटता चला गया। उसने दुनिया की जिंदगी में मगन होकर अपने आप को इस अंदाज में तबाह कर लिया था कि इस बार कोई अच्छी बात असर ही नहीं करती थी, और ना ही उस पर किसी के आंसू अपना असर करते थे। उसका दिल ऐसा तब्दील हुआ कि ना जाने कितने दिनों तक वो रोता रहा और अपने रब से माफ़ियाँ मांगता रहा। सजदे में जाता था तो 20-20 मिनट तक सर यूं ही रखे रोता चला जाता था। उसकी आंखों के सामने उस मासूम लड़की का चेहरा घूमता था जिसकी जिंदगी को उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। मगर अभी भी उसके दिल में एक थोड़ी सी तसल्ली मौजूद थी कि वो इसकी मनकूहा थी, वो उसे वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकता था, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी। वो जानता था कि नायाब उसे नफ़रत का इजहार करेगी और कभी भी वापस आने के लिए राज़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक थोड़ी सी कोशिश करने का फ़ैसला किया। उसका दिल तब्दील हो चुका था और उसने अपनी हरकतों को भी बदल दिया था, मगर उसके बावजूद भी वो अपने लहजे को तब्दील नहीं कर पाया। आज भी वो जब किसी से बात करता था तो वैसे ही उखड़ा हुआ लहजा होता था, उसी तरह से रोब जमाता था। यानी मुकम्मल तौर पर तब्दील होने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त दरकार था, और वो उसी टाइम का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 3 सालों के बाद वो दोबारा से नायाब के घर गया, मगर उस बेचारी की हालत अभी भी वैसे की वैसे थी। वो उसी तरह से डरी हुई थी। उसने उसकी माँ से रिश्ते की बात की। अभी तक उसने उन्हें ये हकीकत के बारे में नहीं बताया था, और ना ही वो बता सकता था। आमना बेगम तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो उनकी बेटी की किस्मत खुल गई। उन्होंने उसे इस हादसे के बारे में बताना चाहा तो वो इनकार करते हुए बोला, मुझे इस सब से कोई मसला नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी पसंद आ गई है और इससे निकाह करना है। दोबारा से उसने उस लड़की के साथ निकाह किया था, लेकिन इस बार उसके दिल में किसी तरह की हवस या लालच मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी और एहतराम था जो वो उस लड़की का करता था। रात के वक्त जब वो कमरे में गया तो वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी। उसका वजूद खौफ से कांप रहा था। वो ये बात नहीं जानता था कि उसको पैनिक अटैक आते हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास गया तो वो पीछे हटते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे हाथ ना लगाइएगा। वो सोच कर आया था कि उसकी इजाज़त के बगैर उसके करीब नहीं जाएगा, लेकिन उसका मासूम हुस्न और नाजुक सरापा देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। ना चाहते हुए भी वो उस पर मुकम्मल तौर पर काबिज होने लगा। उस पर दोबारा से उस लड़की की चीखें असर नहीं कर रही थीं। वो यही सोच रहा था कि इस लड़की पर वो हक रखता है, इसीलिए उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता है। मगर सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा नायाब फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। जल्दी से चलता हुआ उसके पास गया। उसका पूरा वजूद इस वक्त ठंडा था और बहुत ही धीमी सांसें चल रही थी। उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। एक लम्हे की देरी किए बगैर उसे बाजुओं में उठाया और अस्पताल लेकर चला गया। रात गुजरे हुए लम्हात याद आए तो उसका दिल किया कि अपने ऊपर लानत भेज दे। जब वो कमरे में दाखिल हो रहा था तब उसने सोचा था कि उस लड़की को सुकून देगा, उसे इत्मीनान देगा और उसे वक्त देगा, लेकिन फिर जब वो उसके सामने गया तो ये सारी बातें भूल गया। उसे इस लड़की से माफ़ी भी मांगनी थी, मगर वो उसमें इतना मगन हो गया कि माफ़ी भी ना मांग सका। दूसरी तरफ नायाब की हालत बहुत तशवीशनाक थी। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अब अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें, कुछ भी हो सकता है। वो पूरी रात उसकी तकलीफ़ में गुजरे थे। अगले दिन नायाब को होश तो आ गया था, मगर वो अभी भी रोए चली जा रही थी और इससे नफ़रत का इजहार कर रही थी। सारी बातें वो इत्मीनान से सुन रहा था। इस बार किस्मत ने उसे तीसरा मौका दिया था जो वो किसी तौर पर गंवाना नहीं चाहता था। वो उसे हवेली लेकर आया, लेकिन इस बार उसने उस लड़की को एतमाद दिया, उसको इज्जत दी और उसको ये एहसास दिलाया कि माजी में जो कुछ भी हुआ है वो उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है।
وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا تھا، اس سے نرم لہجے میں بات کرتا تھا، رات سونے سے پہلے ہمیشہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح معافی مانگتا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں اب نایاب کے دل پر دستک دینے لگی تھیں، کیونکہ ایک عورت کو یہی کچھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ وہ یہ خواہش کرتی کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے اور اس کو تحفظ مہیا کرے۔ تھوڑا عرصہ مزید گزرا تو وہ امید سے ہو گئی، اور پھر اپنے بچے کی خاطر اس نے اسے معاف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔